ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے، جس نے کن کہہ کر یہ سب کچھ پیدا فرمایا اور تمام کائنات کا نظام اپنے دست قدرت میں سنبھالا۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں رب کائنات نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان کے ذریعے ہماری رشد و ہدایت کا انتظام فرمایا اور ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے فضائل و مناقب اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عنوان پر کچھ باتیں بیان کی تھیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان، ہجرت، ان کا حیا، ان کی سخاوت اور ان کی شہادت کے عنوان پر کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی،
اور وہی سب سے پہلے مبلغ اسلام ہیں کہ جنہوں نے اس دین حق کی تبلیغ کی، اس کی اشاعت کی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ پر ہی حضرت عثمان ابن عفان، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص اور اسی طرح اور بہت سے افراد جن کے ساتھ ان کی دوستی تھی، تعلقات تھے، جب انہوں نے ان کو دعوت دی تو یہ افراد ان کی دعوت پر ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ اس کے بعد مکہ کے ابتدائی دور میں مسلمانوں پر جو سختیاں، جو تکلیفیں کفار کی طرف سے آئیں، جن مسلمانوں نے ان کو برداشت کیا، اس پہ صبر کیا اور دین حق پر ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کی، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کا یہ حال دیکھا کہ کفار مشرکین کی جانب سے ہر آئے دن ان پر سختیوں میں، تکالیف میں، اذیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کو برداشت کرنا ان کمزور مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے اس امت میں سے اللہ کی راہ میں ہجرت کی وہ سیدنا عثمان ابن عفان ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، آپ کی بیٹی ہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت کیا، مکہ المکرمہ کی آبادی سے نکلے، حبشہ کی راہ پہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الوداع کہتے ہیں، اور کافی دیر تک پیچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ نبوت کا پہلا گھرانہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور یہ مہاجرین جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ دین اسلام کے اندر پہل کرنے والے، سبقت کرنے والے اور ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے یہ مہاجرین، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے، وطن چھوڑنے والے، اور آگے سے وہ انصار، ان کو جگہ دینے والے، نصرت کرنے والے، معاونت کرنے والے، پھر ان کے بعد جنہوں نے نیک کاموں میں، اچھے اعمال میں ان کی اتباع کی، ان سب پر اللہ راضی ہے، اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ اللہ سے کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں چلتی ہیں، اور یہ باغات جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، پھر وہاں یہ خبر ملی کہ سرداران مکہ کے بڑے بڑے لیڈر اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے والے، اذیتیں پہنچانے والے مشرکین کے سردار وہ بھی ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، لیکن یہ افواہ تھی، خبر صحیح نہیں تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ سچ ہے۔ بہت سے مسلمان حبشہ سے واپس دوبارہ مکہ میں آ گئے۔ ان آنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی، خبر جھوٹی تھی۔ بعض مسلمان مہاجرین دوبارہ پھر حبشہ کی طرف چلے گئے اور کچھ وہیں ٹھہر گئے، اور کچھ دنوں کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے جاؤ، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اب ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے دو چیزوں کی بڑی اشد اور اہم ضرورت تھی۔ ایک یہ کہ مدینہ کے اندر جتنے کنویں اور چشمے تھے نا، سب کا پانی کڑوا تھا، کھارا تھا، پینے کے قابل نہیں تھا۔ ایک کنواں بئر روما جس کا پانی میٹھا تھا، لیکن وہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھی، اور وہ اپنے اس کنویں سے مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا تھا، اور وہ اس کنویں کا پانی جو ہے نا وہ فروخت کیا کرتا تھا، قیمتاً دیا کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں،
तुम में से कौन है जो ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दे? मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि जन्नत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बदला में इससे भी ज़्यादा उसे ठंडा और मीठा पानी अता फरमाएंगे। सय्यदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं, यहूदी से जाकर मिले, उससे बात की। वो कहने लगा मैं ये आधा कुआं फ़रोख्त करता हूँ और आधे पे अपनी मलकियत बरकरार रखता हूँ। इसका तरीका क्या होगा कि एक दिन यहूदी इसका पानी इस्तेमाल करेंगे और एक दिन मुसलमान। कीमत क्या है? 12,000 दिरहम। सय्यदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले ही वो कीमत उसको अदा कर देते हैं। अब यहूदी की तरफ से ये पाबंदी थी कि जिस दिन यहूदियों की बारी है कोई मुसलमान पानी लेने के लिए नहीं आएगा, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से ये पाबंदी नहीं थी। फरमाया कि जिस दिन मेरी बारी है जो मर्जी आए, मुसलमान आए, यहूदी आए, जो भी आए, जितना मर्जी पानी लेकर जाए, कोई रुकावट नहीं। यहूदी देखता है कि अब उसके लिए कोई मुनाफा नहीं, क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी वाले दिन ही सब लोग पानी भर कर ले जाते हैं, जो उनके लिए 2 दिन के लिए काफ़ी होता था। उसने कहा उस्मान या बाकी आधा भी ख़रीद लो या अपनी कीमत वापस ले लो। तो फिर सय्यदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा उसकी पूरी कीमत अदा करके वो पूरा का पूरा कुआं मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। दूसरा मसला, जिस चीज़ की अशद और अहम ज़रूरत थी वो मस्जिद। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद के लिए जगह पसंद फरमाई। पता किया ये 2 यतीम बच्चों की जगह है। उनसे बात की कि इसकी कीमत हमसे ले लो, ये जगह हमें दे दो। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये वैसे ही जगह ले लें, अल्लाह का घर बना लें, हम इसकी कीमत लेने के लिए तैयार नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, मैं यतीम बच्चों की जगह की कीमत अदा करूँगा, फिर अल्लाह का घर बनाऊँगा। ये नहीं कि जिस जगह पे मर्ज़ी कब्ज़ा कर लें और मस्जिद बना लें या मदरसा बना लें। जो किसी की मलकियत है उसे उसकी कीमत अदा की जाएगी। हाँ, अगर मर्ज़ी से वो जगह देने के लिए राज़ी है, रज़ामंद है तो ठीक है, लेकिन चूँकि वो यतीम बच्चे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला कीमत उस जगह को लेकर वहाँ मस्जिद बनाना पसंद नहीं फरमाया। तो पहले उस जगह की कीमत अकेले सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदा फरमाई। मस्जिद बन गई, अल्लाह का घर बन गया, लेकिन दिन ब दिन रोज़ बरोज़ मुसलमानों में, नमाजियों में इजाफा होने लग गया, हत्ता कि वो जगह तंग पड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों,
तुम में से कौन है ये जो साथ वाली जगह खरीद कर मस्जिद के अंदर शामिल कर दे, मस्जिद की तोसी हो जाए। मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इसके बदला में जन्नत में उसके लिए बेहतरीन खूबसूरत घर बना देंगे। अकेले ही सय्यिदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो जगह खरीद कर मस्जिद में शामिल फरमा दी। मस्जिद वसी हो गई। ये मस्जिद नबवी हरम जिसमें अब मुसलमान जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, जिसमें एक नमाज को अल्लाह ताला ने कम अज़ कम 1000 नमाज के बराबर कर दिया। वो जगह सय्यिदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खरीदी हुई है। ये उनका सदका जारिया है। ता क़यामत जो मुसलमान वहाँ नमाज अदा करते हैं बराबर का अजर व सवाब उनको मिल रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान, इस हदीस के रावी भी हज़रत उस्मान हैं और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह का घर बनाया मस्जिद तामीर की, इसके बदला में अल्लाह जन्नत में उसके लिए बेहतरीन घर बना देंगे। अल्लाह अकबर। उनकी सखावत का ये आलम। ग़ज़वा तबूक के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे साथियों सफ़र बहुत लंबा है। आप अपनी तवज्जो इस तरफ रखें, आप भाइयों को भी बेदार रहना चाहिए, तवज्जो से बात सुनें। फरमाया सफ़र बहुत लंबा है, सवारियों की ज़रूरत है, ज़ादे राह की ज़रूरत है। अल्लाह की राह में माल पेश करो, अल्लाह की राह में माल खर्च करो। यही वो मौका था। लोग आ रहे हैं माल उठाकर, ढेर लग रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर भी ले आए, उमर फारूक भी ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अबू बकर कितना माल छोड़ कर आए हो, कितना लेकर आए हो? ऐ उमर आप कितना माल लेकर आए हैं और कितना घर में छोड़ कर आए हैं? सय्यिदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर के अंदर जितना भी माल था मैंने उसके 2 हिस्से किए। आधा हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ कर आया हूँ और आधा लाकर आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया है। आप बड़े खुश हुए। पूछा अबू बकर कितना छोड़ कर आए हो, कितना लेकर आए हो? फरमाने लगे, अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर का पूरा माल समेट कर सारा का सारा इकट्ठा कर कर ले आया हूँ और घर में अल्लाह और आपकी मोहब्बत के अलावा कोई चीज़ भी बाकी नहीं छोड़ी। रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। आप भाई ये रास्ता छोड़ दें, आगे आ जाएं, अगले साफ पे अभी जगह बाकी है, आगे बैठा करो। ये शौक था उनका, ये जज्बा था उनका। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों उठो अल्लाह की राह में माल पेश करो। सय्यिदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से 100 ऊँट बमै साजो सामान,
آپ خوش ہوئے۔ پھر دوبارہ اعلان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 200 اور اونٹ بمے ساز و سامان۔ کتنے ہو گئے؟ 300۔ آپ نے تیسری بار پھر فرمایا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 300 اونٹ بمے ساز و سامان اور اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 600۔ نبی علیہ السلام ان کی طرف سے یہ پیشکش سن کر فرمانے لگے، ما علی عثمان ما عمل بعد ہذہ، ما علی عثمان ما عمل بعد ہذہ، آج کے بعد اگر عثمان کوئی اور نیکی نہ بھی کرے جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ، لیکن وہ اس پہ بھولے نہیں، اکتفا نہیں کیا کہ بس جنت کی ضمانت مل گئی اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ادھر ہم یہ سمجھتے ہیں بس کلمہ ہمیں مل گیا میراث میں، ہمارے بڑے مسلمان تھے ہم بھی مسلمان، بس یہی کافی ہے۔ نمازیں پڑھو نہ پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو نہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو نہ کرو، کوئی بات نہیں، بس کلمہ ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن وہ لوگ پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے، جنت میں اپنے درجات کی بلندی کے لیے اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد پھر آ جاتے ہیں اور ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑی ہوئی ہے اور تھیلی کے اندر کیا ہے؟ 1000 سونے کے دینار، 1000 دینار، اور 3 دینار ہونا تو 1 تولہ سونا بنتا ہے۔ اب حساب لگا لینا یہ کتنا سونا بنے گا۔ 1000 دینار کی تھیلی بھری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھما دی کہ یہ میری طرف سے ہے، اللہ کی راہ میں آپ جہاں مرضی اسے خرچ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیلی کو کھولا، اپنی گود میں الٹایا، اپنے ہاتھوں سے اسے بکھیر رہے ہیں اور زبان سے فرما رہے ہیں کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اگر عثمان سے آج کے بعد کوئی گناہ، کوئی غلطی بھی سرزد ہو جائے گی، اسے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس پہ اللہ اس کا مؤاخذہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور جنت کا اس کو وارث بنا دیا ہے۔ کتنے عظیم انسان! اللہ کے نبی نے ایک ہی جگہ پہ 4 دفعہ جنت کی بشارت دی اور جہنم سے آزادی کی خبر سنا، لیکن اس کے باوجود بھی دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اتنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا، قبر کو دیکھ کر زاروں کی تار رونے لگ جاتے، یا کسی کی زبان سے قبر کا ذکر سنتے پھر رونے لگ جاتے۔ پوچھنے والے پوچھتے، عثمان
आपके सामने मैदान महशर का जिक्र आता है, इतने नहीं रोते। जहन्नम का जिक्र आता है, इतना नहीं रोते। कब्र का नाम सुनकर आप इतना ज़्यादा क्यों रोने लग जाते हैं? फरमाते कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना कि जो कब्र है अव्वलु मंजिलतम मिन मनाजिलिल आखिर, कब्र आखरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जो इस कब्र में से कामयाब होकर निकल गया वो आगे भी कामयाब हो जाएगा, लेकिन जो इस कब्र में फंस गया वो आगे भी फंस जाएगा। इसलिए हर इंसान मुसलमान को कब्र याद रखनी चाहिए, कब्र को नहीं भूलना चाहिए। किसी अरबी के शायर ने क्या खूब कहा, अल मौतु क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा जाम है कि जिसे हर इंसान पी कर रहेगा, और कब्र एक ऐसा दरवाज़ा है कि जिसमें से हर इंसान गुज़र कर ही जाएगा। अल्लाह हम सब के लिए मौत का वक्त और कब्र का हिसाब व किताब आसान फरमा दे। अल्लाह हमें इन तमाम आखिरत के मराहिल में कामयाबी अता फरमा दे। ये उस्मान कोई मामूली इंसान नहीं, बड़े अजीम इंसान। सही बुखारी की हदीस, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, एक दफ़ा मेरे घर के अंदर अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। आपकी पिंडली मुबारक से कपड़ा उठा हुआ है। मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इजाज़त लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हाल में लेटे रहे। थोड़ी देर के बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इजाज़त लेकर आए। आप फिर भी उसी हाल में लेटे रहे। फिर थोड़ी देर गुजरने के बाद एक तीसरा आदमी आया, इजाज़त ली, अंदर दाखिल हुए। ये थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ जाते हैं और कपड़ा पिंडली से नीचे कर लेते हैं। इनके चले जाने के बाद मैंने पूछा, आका मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक आए, आप उसी हाल में रहे। उमर फारूक आए, आप उसी हाल में रहे। उस्मान आए, आप उठकर बैठ गए, कपड़ा नीचे कर लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आयशा अला अस्तहयी मिर रजुलिन यस्तहयी मिनहुल मलाइका। भला जिस आदमी का शर्म हया आसमां के फरिश्ते भी करते हैं, मैं उसका हया क्यों ना करूं? ये कोई मामूली इंसान है, बड़े अजीम इंसान। आसमां के फरिश्ते भी उनका अदब एहतराम और शर्म हया करते हैं। और इधर राफजियों को, सहाबा किराम के मुखालिफिन को इनके साथ तबर्राबाजी करते हुए, बदतमीजी करते हुए शर्म और हया आती ही नहीं। जो जी में आया कह दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं, लोगों मेरे सहाबा के बारे में जुबान दराजी मत करना। याद रखो, तुम में से किसी का उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर देना और मेरे एक सहाबी का
اللہ کی راہ میں جو کی ایک مٹھی خرچ کر دینا یہ اس سے کہیں زیادہ افضل ہوگا۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور میرے چلے جانے کے بعد انہیں نشانہ تنقید نہ بنانا۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے کسی صحابی سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان کے ساتھ بغض کیا اس نے میرے ساتھ بغض کیا۔ یہ بات صرف صحابی تک نہیں ٹھہرتی، آگے اللہ کے رسول تک جاتی ہے، اور وہاں سے بھی آگے اللہ احکم الحاکمین تک جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ شہید ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی عام شہید نہیں، وہ شہید ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا۔ ان کی شہادت کی پیش گوئی فرمائی، کس طرح؟ صحیح بخاری و مسلم، نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم جبل احد کے اوپر ہیں۔ ایک دم جبل احد پہاڑ حرکت میں آ گیا، جنبش میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، اثبت احد اسکن احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدین، اے جبل احد رک جا، تھم جا، تیرے اوپر کوئی معمولی انسان نہیں، ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید کون ہیں؟ عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسی طرح صحیح بخاری حضرت ابو موسیٰ اشعری کہد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور آپ مدینہ طیبہ کے باغات میں سے ایک باغ میں ہیں، اور وہ باغ اس کے ارد گرد 4 دیواری ہے اور دروازہ لگا ہے۔ اچانک کسی نے آ کے دروازے پہ دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، ابو موسیٰ جاؤ، افتح لہ وبشرہ بالجنہ، آنے والے کے لیے دروازہ کھول دے اور اسے جنت کی بشارت سنا دے۔ میں گیا، دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں کہ آنے والے ہیں ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے ان کو جنت کی بشارت دی، انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، کتنی بڑی عظیم نعمت تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت دلوا دی۔ بیٹھ گئے، دوبارہ پھر کسی نے دروازہ پہ دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے حکم دیا، ابو موسیٰ جاؤ، افتح لہ وبشرہ بالجنہ، آنے والے کے لیے دروازہ بھی کھول دو اور جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں کہ آنے والے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے ان کو جنت کی بشارت سنائی، وہ بھی کہنے لگے الحمدللہ،
اللہ تیرا شکر ہے جنت کی بشارت زبان نبوت سے مل گئی۔ بیٹھ گئے۔ تیسری دفعہ پھر کسی نے دستک دی، آپ نے حکم دیا ابو موسیٰ جاؤ، افتح لہ وبشرہ بالجنہ الا بلویٰ تصیبہ، آنے والے کے لیے دروازہ بھی کھول دو، جنت کی بشارت بھی سنا دو، اور یہ بھی بتا دو کہ جنت ضرور ملے گی، جنت ضرور ملے گی، لیکن الا بلویٰ تصیبہ، جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے بڑی عظیم اور تکلیفوں سے، مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا، بڑی کٹھن آزمائش آئے گی، الا بلویٰ تصیبہ، بڑی عظیم آزمائش آئے گی۔ دروازہ کھولا، بشارت دی، خبر دی، تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ واللہ المستعان۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو آزمائش کی مصیبت کی بات کی ہے، اس پہ میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ واللہ المستعان، ثابت قدمی، استقامت اسے ہی مل سکتی ہے جس کی اللہ مدد کریں۔ میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ وقت آ گیا، واقعہ بہت لمبا ہے، عنوان بڑا طویل ہے۔ کچھ بغاوت کرنے والے باغی جمع ہو جاتے ہیں۔ پہلے ان کی ایک سازش تھی، جب دیکھا نا اصل میں یہ یہود اور مجوس کا گٹھ جوڑ تھا کہ مسلمانوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنا، ان کو آپس میں منتشر کرنا، لڑانا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ اور اس وقت یعنی سن 35 ہجری میں جب کبار بڑے صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو گئے اور کچھ باقی رہ گئے، اور ان کی جگہ پہ نوجوان نئی نسل کے لوگ آ گئے، اور وہ زہد، وہ تقوی ان میں نہ تھا جو بڑوں میں تھا۔ یہ مجوس اور یہود ایک اپنی تنظیم، ایک جماعت تیار کرتے ہیں جن کا لیڈر تھا عبداللہ ابن سبا یہودی۔ یہ فارس میں، عراق میں، مصر میں، عرب میں پھیل جاتے ہیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ جمع ہو کر تقریباً 40,000 کی تعداد میں آ جاتے ہیں اور مدینہ کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور یہ آوازیں بلند کرتے ہیں، عثمان اب تجھے خطبہ دینے کی اجازت نہیں، ممبر سے نیچے اتراؤ، بلکہ آگے بڑھے، اور ان کے ہاتھ سے وہ عصا چھین لیا جو صدیق اکبر، فاروق اعظم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے وقت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے۔ یہ دوران خطبہ ہاتھ میں عصا پکڑنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چھینا، دیوار سے مارا اور توڑ دیا۔ یہیں پہ بس نہیں، ان میں سے کچھ ایسے بدبخت بھی تھے جو اپنے پاس پتھر چھپا کر لائے تھے، اور ممبر کے اوپر ہی انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے۔
सय्यिदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हुए, बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं और साथी उठाकर घर पहुंचाते हैं। जब होश में आते हैं पूछते हैं उस्मान तेरा क्या हाल है? फरमाने लगे मैं अपना हाल बाद में बताऊंगा, पहले मुझे बताओ कि मदीना के मुसलमानों का क्या हाल है। मुसलमान किस हाल में? अपने जान का फिक्र नहीं, अहले ईमान का फिक्र है, मुसलमानों का फिक्र है। और फिर ये बागी ऐलान कर देते हैं आज के बाद उस्मान मस्जिद नबवी में आकर नमाज पढ़ा भी नहीं सकता, पढ़ भी नहीं सकता, ना पढ़ने की इजाज़त और ना ही पढ़ाने की इजाज़त। यहीं पे बस नहीं, फिर ऐलान कर देते हैं आज के बाद उस्मान का खाना भी बंद और पानी भी बंद। कई दिन गुजर गए, लोग बड़ी बातें करते हैं और उधर मैदान करबला में सय्यदुश शुहदा, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल सय्यदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी जिनका पानी 3 दिन के लिए या 10 दिन के लिए बंद किया गया, बड़ा जुल्म, बड़ी ज़्यादती, कोई इसका इनकार नहीं, बड़ा जुल्म हुआ। लेकिन इधर देखो ये कायनात के मज़लूम तरीन इंसान कौन है? सय्यदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, जामिउल कुरान, कामिलुल हयाई वल ईमान, सय्यदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका पानी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, बल्कि मुसलसल 40 दिन तक उनका पानी बंद किया गया। अल्लाह अकबर। ये अज़ियतें, तकलीफ़ें, परेशानियां और मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, इस पे सब्र कर रहे हैं। और एक दिन अपने मकान की छत पे चढ़कर एक बड़ा फसीह और जामे खुतबा इरशाद फरमाते हैं और उन आने वाले बागियों को मुखातिब करके पूछते हैं, लोगों ज़रा मुझे बताओ, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कौन है जो ये कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ करेगा, मैं उसके बदला में उसको जन्नत की बशारत देता हूँ और जन्नत के ठंडे और मीठे पानी की खुशखबरी सुनाता हूँ। वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ करने वाला कौन? कहने लगे उस्मान तू ही है। फरमाने लगे फिर ये कितनी बड़ी बेइंसाफ़ी और ज़्यादती की बात कि जो कुआं ख़रीद कर मैंने वक़फ़ किया था, तुमने उस कुएं का भी मुझ पे पानी बंद कर दिया। फिर ये तो बताओ कि जब मस्जिद नबवी की जगह तंग पड़ गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो आदमी ये साथ वाली जगह ख़रीद कर मस्जिद में शामिल करेगा, मैं बशारत देता हूँ अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। तो वो जगह ख़रीद कर मस्जिद में शामिल करने वाला कौन? कहने लगे उस्मान तू ही है। फरमाया कितने बेइंसाफ़ी की बात कि जो जगह ख़रीद कर मैंने मस्जिद में शामिल की, मस्जिद की तोसी की, तुमने उस मस्जिद में मेरे ऊपर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। और भी कई बातें याद दिलाई। वो एतराफ़ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाहुम्मा नअम, अल्लाहुम्मा नअम, लेकिन उनके दिल इतने सख्त हो चुके थे कि नरम होने के लिए तैयार ही नहीं थे। और दूसरी तरफ कई लोग अब भी ये सवाल करते हैं कि जब ऐसे हालात बन गए थे
تو وہ مسلمان صحابہ کرام کہاں تھے؟ انہوں نے آ کر مدد کیوں نہ کی؟ وہ آئے تھے، اجازت مانگ رہے تھے، عثمان ہمیں اجازت دیجئے ہم ان کے خلاف لڑائی کریں اور ان کو یہاں سے چلے جانے پہ مجبور کریں، لیکن خود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا۔ فرمایا میں تم سب کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری جان کی خاطر کوئی مسلمان کوئی ایک بھی اپنے تلوار کو بے نیام نہ کرے۔ میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ شہر مدینہ طیبہ کے اندر، حرم رسول کے اندر خون ریزی کا آغاز کرے۔ یہ حرم ہے، میں اپنی ذات کی خاطر یہاں مسلمانوں کو لڑائی کی اور قتال کی، خون ریزی کی کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ میرا خیر خواہ وہی ہے کہ جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے، اور یہ وہ وقت ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، جیسا بھی حال بنے، حالات جیسے بھی ہوں، میں اس پہ صبر کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حوصلہ دیکھیے، لوگ آ کر پوچھتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے آپ کو نکال دیا مسجد نبوی سے، محراب، منبر اور مصلی خود سنبھال لیا، خود امام بن گئے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ ادھر ہمارے مسلمانوں کی حالت پتہ کیا؟ امام مسجد سے ذرا غلطی ہوئی نہیں، پہلے سے ہی تیار ہیں، بہانہ مل گیا، بس گھر میں بیٹھ گئے۔ اب اس کے پیچھے تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ من حرامی اور حجتاں ڈھیر، یعنی انتظار میں ہے کوئی نہ کوئی بہانہ ملے با جماعت نماز ترک کرنے کا۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی بھی با جماعت نماز سے پیچھے نہ رہے، اگرچہ وہ ظالم ہیں، باغی ہیں، نافرمان ہیں، جیسے بھی ہیں، وہ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں ان میں ان کی اقتداء کرو، اور جو گناہ کا کام کریں گناہ سے الگ رہو۔ یہ سبق دیا انہوں نے پوری امت کے مسلمانوں کو۔ امام مسجد بھی آخر انسان ہوتا ہے، اس سے بھی گناہ، غلطی، خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ ہر بندہ گناہ گار ہے، کوئی کسی بات کو یہ عذر اور بہانہ بنا کر گھر میں نہ بیٹھے اور نماز با جماعت ہرگز ترک نہ کرے۔ نماز با جماعت پڑھنی چاہیے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بالآخر وہ وقت آ گیا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک پانی پہنچانے کے لیے۔ مشکیزہ کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، آ رہے ہیں، لیکن ان باغیوں نے راستے میں ہی روک دیا اور مشکیزہ پھاڑ کر الٹا دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو حضرت عثمان کے دروازہ پہ بطور پہرے دار مقرر کر دیتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی اپنے بچوں کو دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، اسامہ بن زید، عبداللہ بن زبیر، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ موقع پا کر دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کا قرآن کھول کر بیٹھے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ کتنا لگاؤ، کتنا پیار اور محبت ہے، لیکن یہ دیکھ کر بھی ان کو شرم نہ آئی، آ کر حملہ کر دیا۔ قرآن کریم ہاتھوں سے نیچے گر گیا اور زبان سے کہتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ ایک اور ظالم نے وار کیا، لوہے کی لاٹ مارے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو کے بر گر جاتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں بسم اللہ العظیم۔ پھر ایک اور ظالم نے تلوار سے وار کیا، آپ کے وفادار بیٹے سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا وار کو روکنا چاہتی ہیں، لیکن اس کشمکش میں ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئیں، اور اسی حملہ کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر سے روح پرواز کر جاتی ہے، اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ ان مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام اور تابعین کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا، اور یہیں سے فتنے کا ایک ایسا دروازہ کھلا جو اس کے بعد پھر آج تک کبھی بند نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔